کیا مطلب ہے کہ تحقیق کسی مومن کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تحقیق کرنا کسی فاسق کی خبر کو ظاہر کرنا ہے تاکہ اس کا فسق لوگوں کو معلوم ہو۔ فاسق کو فاسق ثابت کرنے کے لیے تبین کا اور تحقیق کا حکم ہے، مومن کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق کرنا حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سعد کاندھلیو صاحب کی ایک نئی آڈیو ملیشیا سے پھر شائع ہوئی ہے کہ تحقیق نہیں کرنا چاہیے، قاضی کو بھی حق نہیں ہے تحقیق کرنے کا۔ اب آپ بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو حق بات کی تحقیق نہ کری وہ گمراہ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے تحقیق کرو، یہ کہتے ہیں تحقیق نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 109، آیت نمبر 31، جس میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب مان لیا، وہ کلام اللہ میں تحریف کر کے اپنی طرف سے جو باتیں کہتے تھے اسی کو لوگ مانتے تھے اور کلام اللہ میں تحقیق نہیں کرتے تھے۔ یہ باتیں ان کی کلام اللہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ اور سورہ یوسف آیت نمبر 109، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ میں مفتی شبیر عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ عقیدت میں گمراہی آئے گی، اس لیے بصیرت کا لفظ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں تحقیق کے ساتھ سوجھ بوجھ کے ساتھ کہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کوئی آدمی آ کے کہہ دے کہ فلاں نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی ہے، تو اس کی بات کو نہ مانو، ہو سکتا ہے دوسری آنکھ اس نے پھوڑ کے آیا ہے، بغیر تحقیق کے اس کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ محدثین نے حدیثوں کے اندر جو غلط باتیں لوگوں نے شامل کر دیا تھا، محدثین نے اس کو تحقیق کر کے کون روایت موضوع ہے، کون ضعیف ہے، کون کیا ہے، اس کی تحقیق کر کے امت کے سامنے لے آئے ہیں۔ اگر وہ تحقیق نہیں کرتی تو آج دین گڑبڑ ہو جاتا۔ تبلیغ میں ایک نمبر ہے علم ذکر، ہمارے پاس تحقیقی علم ہونا چاہیے، کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ سعد کاندھلوی صاحب اپنی ذاتی، دیوبند کہتا اپنی ذاتی اجتہاد کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تحقیق کرنے کے لیے شریعت نے کہا تحقیق کر کے جو بات صحیح ہو وہ بات کرو۔ کہتے ہیں قاضی کو بھی حق نہیں ہے تحقیق کرنے کا، تو قاضی بغیر تحقیق کے فیصلہ کیسے دے گا؟ میرے اپنے خیال سے ان کا اشارہ قاضی کے متعلق دارالعلوم دیوبند پہ ہے کہ چونکہ دارالعلوم دیوبند نے تحقیق کر کے اور بات صحیح پائی گئی کہ یہ جو ہے انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو نکما کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہٹ رہے ہیں، جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، یہ دیوبند نے تحقیق کر کے ان کے اوپر الزام لگایا ہے، ان کے اوپر فتویٰ دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں قاضی کو بھی حق نہیں ہے تحقیق کرنے کا، تو پھر تحقیق کرنے کا حق کس کو ہے؟ تحقیق کرنا اسلامی شریعت میں ایک اہم کام ہے، تو تحقیق کیا جائے۔ جیسے مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں صحابہ پہ روزانہ گشت کر کے مسجد میں لا کر دین کی بات کرتے تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ، معاذ ابن جبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نام لیتے ہیں۔ اب یہ تحقیق مت کرو، اور بخاری شریف کی روایت کہتے ہیں، اب یہ تحقیق مت کرو کہ بخاری شریف کی روایت ہے یا نہیں ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا یہ بخاری شریف کی روایت نہیں ہے، فرضی اور جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیا دین محمدی میں تحریف کرنے کے لیے ذمہ داری لی ہے؟ ہم کو تو دیکھنا ہے کس کی بات قرآن کے مطابق ہے، کس کی بات قرآن حدیث کے مطابق نہیں ماننا ہے، تو بغیر تحقیق کے کیسے پتہ لگے گا؟ تو لہذا کا اس وقت مولانا سعد کاندھلوی کی جو جماعت ہے، یہ امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے،
ان کا یہ بیان میں بھیج دے رہا ہوں، انشاءاللہ کل دوسرا بھی بیان بھیجوں گا۔ لوگ کہتے تھے انہوں نے رجوع کرنے کے بعد کوئی بات نہیں کی ہے، جب بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو دیکھو کیا بات کر رہے ہیں۔ لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے یہ جماعت گمراہوں کی جماعت ہے، امت کو لیے سب سے بڑا فتنہ۔ فقط والسلام۔